ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں غوث پاک کے ابتدائی حالات، آپ کے والدین اور آپ کی ولادت کے حوالے سے تو بڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ابرار بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی فقیر کو انہوں نے یاد کیا اور پروگرام کی میزبانی ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے اشرفی صاحب کرتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور آج یقیناً ایک اس محفل کے اندر ایک بزرگ شخصیت تشریف فرما ہے، حضرت قادری شاہ صاحب کا عالیہ، اور اس بات کی بھی بہت مبارکباد کہ مزاب رحمت کے ماشاءاللہ بہت سارے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، چند میں بھی شریک ہوا ہوں، اور اس زمانے میں یقیناً یہ جو میڈیا ہمارا ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے ہم سب کے علم میں ہے، لیکن یہ آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے ابرار بھائی کہ آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اللہ رسول کی طرف متوجہ کرا لیتے ہیں، ورنہ میڈیا پہ تو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے اتنے فالوورز ہیں ماشاءاللہ کہ جب یہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں آپ کا اشتہار تو متوجہ رہتے ہیں کہ ہمیں اس پروگرام کو سننا ہے۔ تو یہ بھی ایک درسگاہ ایک قسم کی نہیں بلکہ شاید حقیقتاً اب درسگاہ کی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جہاں سے لوگوں کو کچھ معلومات حاصل ہوں، اور پھر ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عزیز بندگی صاحب جہاں موجود ہوں تو وہاں تکلم ذرا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ بندگی بھی سکھاتے ہیں اور عزیز بھی رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے خرم جہانگیر صاحب ماشاءاللہ میری ان سے بھی بہت پرانی ملاقات ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بھی ایک بڑی تعداد دنیاوی تعلیم کی طرف یوں رغبت رکھتی ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک دنیا میں ایک طریقہ کار ہو گیا ہے اپنے آپ کو منوانے کا۔ تو الحمدللہ اہل سنت کی ایک بڑی تعداد اللہ کا شکر ہے کہ جو پی ایچ ڈی کر کے ایک اسکالر کی حیثیت سے دنیا میں سامنے آتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک طرف خانقاہ سنبھالے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ عزیز الدین خاکی بھی موجود ہے ماشاءاللہ، دو عزیز ہیں یہاں پر، عزیزین، تو محبوبین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ماشاءاللہ اچھی نسبت ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی اپنی اپنی جہاں خدمت انجام دیں، قبول فرمائے۔ آمین۔ سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی یا جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی معروف شخصیت ہے پچھلے 1000 برس سے کہ ان کا تعارف ان کا نام ہی کافی ہے، اور ان کے ماں باپ جو ماشاءاللہ یعنی جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے، ان کے اخلاق کا، ان کے علم کا، ان کے عمل کا یہ عالم ہے، تو ان کے والدین کا علم تو یقیناً اس سے بڑا ہو۔ مجھے آپ نے عرض کیا تو میں ابتداً اسی پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ واقعہ سب جانتے ہیں، میں واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، لیکن جو اس کا ایبسٹریکٹ ہے اور جو ہماری ضرورت ہے اور جو تعلیمات غوثیہ کے لیے ضرورت ہے اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کے والد کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کو دریا بہتا ہوا سے ملا، وہ آپ نے کھا لیا، پھر خیال آیا کہ بھائی یہ میں نے کیا کیا، تو ریورس چلنا شروع ہو گئے کہ بھائی جہاں سے آیا اسے وہاں سے دیکھتا ہوں جا کر، مالک کو تلاش کیا، مالک مل گئے، اس سے معافی مانگ لی۔ یہ واقعہ تو بہت چھوٹا سا، ایسی کیا بات ہے، اسی میں سب کچھ ملا، یعنی معمولی بات نہیں ہے۔ گری پڑی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جب آپ کس کو کہیں گے کس کی کیا چیز ہے،
لیکن یہ خیال آنا کہ بھائی کم از کم اس سے جا کر معافی مانگ لی جائے، یہ خوف خدا دل میں ہے تب یہ کام ہوگا۔ یہاں تو ہم کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں، نہ نام نشان نہیں ہوتا، اور وہاں ایک سیب کھا لیا، اس کے ہاضمے کا ابھی انتظار نہیں کیا کہ ابھی ہضم ہوا نہیں ہوا، بلکہ پہلے جا کے معافی مانگا۔ اس لیے اگر وہ حرام ہوا، ایک لقمہ حرام کی کیا شریعت کے اندر پکڑ ہے وہ جانتے تھے۔ ناظرین جو سامعین سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں، ایک لقمہ حرام کی کتنی شریعت نے لگایا ہے اسی پابندی، اور کتنا بڑا وہ گناہ قرار پایا ہے، کیونکہ ایک دبا پڑتا ہے نا، اور اس کو صاف نہ کیا جائے تو پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اگر اس کو صاف کر دیا جائے تو پھر آسانی رہتی ہے۔ تو وہ اپنی اس چیز کو کہ حرام نہ ہو جائے یہ مانگ گئے، وہاں پیچھے جا کر دیکھا، مل گیا وہ۔ اب جو مالک تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اتنی سی بات میں معافی مانگنے آ گئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے معاف تو کر دیا لیکن شرط لگا دی۔ اب کیا شرط لگائی کہ بھائی کچھ عرصے میرے تم باقی حفاظت کرو، باقی حفاظت بھی ہو گئی اتنے عرصے، کہنے ایک شرط باقی ہے۔ وہ کیا شرط ہے آپ کی؟ وہ شرط یہ ہے کہ بھائی میری ایک اپاہج لڑکی ہے، اس سے تم نکاح کر لو تب میں معاف کروں گا۔ اصل میں یہ تھے سید زادے، غوث اعظم کے والد حسنی سید، پیچھے بہت اہم چیز ہے نا، حسنی سید۔ نسل کا کتنا خیال کرنا ہے اگلی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر جس زمانے میں خود ہے۔ اب غوث اعظم ابھی آئے تو نہیں ہے، ابھی والد ہیں سامنے، اور سامنے جو شخصیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میری اپاہج لڑکی سے نکاح کر لو تو میں تو معاف کروں گا، قیامت میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں اور میرے سننے والوں، یہ جملہ بہت اہم ہے، ذری سی بات میں معاف نہیں کروں گا۔ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ چلو تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن ایک شرط لگا دی انہوں نے۔ خیر وہ شرط کیا تھی؟ شادی بھی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی اور سیدنا غوث اعظم کے والد گئے دلہن کے پاس، اب وہ تعجب یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا اپاہج ہے، یہ لڑکی تو اپاہج ہے نہیں، یہ بول بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ سمجھے کہ ممکن ہے کہ چینج ہو گئی ہو۔ اب اتنا خوف ہے دل کے اندر۔ اصل میں چیز یہ ہے، یہ ہوتا ہے شریعت کا پر عمل اور اللہ رسول کا خوف، اور یہ اکیلے میں آ رہا ہے، ان کو بتا نہیں رہا ایسا ہو رہا ہے۔ علم ہوگا آپ کے پاس تب خوف ہوگا۔ وہ تو قرآن ایسا تو نہیں کہتے نا کہ علماء جو ہے وہ زیادہ خوف رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں نا وہ۔ علم ہوگا تو خوف خدا ہوگا، اگر خوف خدا نہیں ہے یہ سمجھ لے اس وقت علم نہیں، یقین۔ تو یہ سب اس میں وہ چیزیں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں اس کے اندر۔ خیر وہ واپس گیا، کہا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہے، کوئی کسی اور کو بھیج دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تشریح کی کہ وہ اندھی کیوں ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، وہ اندھی اس لیے کسی نے نامراد سے دیکھا ہی نہیں اس نے، وہ لنگڑی اس لیے کہ گھر سے باہر نکلی نہیں کسی شہری کام کے علاوہ، وہ گونگی اس لیے ہے کہ کوئی بات مجھ سے غلط کرتی نہیں، جھوٹ بولتی نہیں، غیبت کرتی نہیں۔ اب یہ اوصاف کس کے ہیں؟ امام غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کے۔ ابھی دلہن ہیں، ابھی تو دلہن ہے، کتنی عمر ہوگی؟ 20 سال ہو گئے، 18-20 سال شادی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کا شریعت پر عمل کا یہ عالم ہے، والدہ کا اور والد کا۔
تو سارا مطلب لباب یہ ہوا کہ والدین جو ملتے یعنی مرد اور عورت مل کر جو والدین بنتے ہیں ان کے سارے اثرات ان کی اولاد میں آئیں گے اور آتے ہیں. تو وہ تقویٰ طہارت جو ان کے والد کا تھا اور وہ تقویٰ طہارت جو ان کی والدہ کا تھا، دونوں ایک ساتھ، یعنی ایک طرف زیادہ دونوں، وہ دونوں تقوی جب ملیں گے تو جس طرح آپ حسنی حسینی ہیں تو وہ تقوی کیا مل رہے تھے؟ ایک طرف سے حسینی اور ایک طرف سے حسنی. یہ دونوں تقوی کے چین ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں نا چین چل رہی ہے امام حسین کی، امام حسین کی بے شک چل رہی ہے، لیکن اصل چیز چلے گی جب ہم دیکھیں کسی حسینی کو تو حسینی کا پرتو نظر آئے اور دیکھیں کسی حسنی کو حسن کا پرتو نظر آئے. تو یہاں دونوں ماں باپ کے اندر پرتو نظر آ گئے. تو اس پرتو سے پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اور پھر پیدائش پر وقت ہو 2 منٹ گفتگو مزید کر لوں تاکہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے بچپن کا. پیدائش پر سبھی جانتے ہیں پہلی رمضان مبارک، اور جب پیدا ہوئے تو اس دن ظاہر جہاں پہلے تو خیر آ کر اعلان ہوتا تھا، باقاعدہ اپنے یہاں اعلان ہو جاتا ہے. پہلے تو ظاہر بات ہے چاند دیکھا جاتا تھا، جو دیکھ رہے ہیں چاند ہو گیا نہیں ہوا. خیر بات ہے اب دوسرے دن یہ تھا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تذبذب تھا. تو گھر میں ایک چیز انوکھی دیکھی گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو پیدا ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، رات میں پیدائش ہوئی اور جناب صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، ابھی تک انہوں نے دودھ نوش نہیں کیا. یہاں تک کہ عصر ہو گئی دودھ نوش نہیں کیا. مغرب کے بعد دودھ نوش کیا. ماں کا پہلی دفعہ دودھ مغرب کے بعد یعنی افطار کے وقت، یعنی انہوں نے اپنا روزہ افطارا ماں کے دودھ سے. ایک طرف تو یہ، اب یہ کیسے آیا؟ یہ ماں سے آیا، باپ دونوں صاحب نے بچے بتا دی. ایک چیز اور ہے اسی کے اس پر ہم نے غور کیا بندے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ سینا یہ مشہور ہے یہ واقعہ اور یہ کرامت کے نام سے مشہور ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بسم اللہ شریف کی مجلس ہوئی تو انہیں 15 پارے سنا دیے. یہ مشہور ہے. کبھی غور کیے اس پر کہ یہ ہوا کیا؟ غوث اعظم نے تو یہ کرامت دکھا کر بہت بڑا عہدہ کھولا. کیا کھولا؟ ارواح سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں، علم کا ادراک بھی رکھتی ہے. نہیں رکھتی. عام آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور فرمایا کہ جب قبرستان میں گزرو تو کہو السلام علیکم اہل القبور. کہا یار آپ کہاں قبریں کہاں ہیں؟ حضور کا ارشاد ہے کہ آپ سلام کریں. حضور فرماتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں یار جواب وہ لاشا نہیں دے رہا، روح دے رہی ہے. یہ خامخواہ میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں. لاشوں میں نہ پڑھو، اصل چیز دیکھو کہ اسی جو روح ہے وہ تو حیات ہے، اعلی علیین میں ہے، اور اس کی ادراک اتنی تیز ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے جب میں قبرستان میں قبروں کو سلام کرتا ہوں، تمام ارواحیں جو اہل علیین میں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی قبروں توجہ کر کے جواب دیتی ہیں. بہت عمدہ پہلو حضرت، بہت عمدہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ دیتی ہیں. مسئلہ ختم ہو گیا، زندہ اور مردے کا. یار اب غوث اعظم اب ماں کی تربیتیں طرف میں آ رہا ہوں تو اسی کا جب ہم پیٹ میں ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ روح ڈال دی جاتی ہے. ڈال دی گئی نا. روح کے متعلق عقیدہ اہل سنت یہ ہے وہ چھوٹی بڑی کسی میں کوئی چیز نہیں ہوتی. روح چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. روح ہے. جب اللہ نے ابراہیم آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ارواح کو نکالا، ارواح کو نکال کر سامنے کیا اور کہا الستو بربکم، بغیر علم کے بغیر سماعت کے نہ میں سن سکتا تھا نہ جواب دے سکتا تھا. تو ارواح سنتی بھی ہیں، علم کا ادراک جو اللہ نے دیا وہ بھی رکھتی ہیں، تبھی ہم سب نے کہا بلا بے شک.
اب آ جائیے جب روح آ گئی یہاں پر پیٹ کے اندر، ماں کے اندر ہمیں پیٹ میں ہے، اس وقت 9 مہینے چلے 8 مہینے بچہ جو گروتھ کر رہا ہے روح کے ساتھ کر رہا ہے، گروتھ تو بدن ہو رہا ہے، وہ لوتھڑا جو ابھی خون کا تھا وہ اب ایک تبدیل ہو رہا ہے ایک انسانی شکل کے اندر، وہ ہو رہا ہے، لیکن جو روح اس کے اندر ہے وہ سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے اور ادراک بھی رکھتی ہے۔ چنانچہ جب ماں، یہ بہت بڑی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو بھی ماں اس دوران اولاد پیٹ میں ہے، وہ جو بولتی ہے، جو وہ سنتی ہے، جو وہ کہتی ہے، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ سنتا ہے ان تمام باتوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماں باپ کہتے ہیں بچے خراب ہیں، نہیں، بچے خراب نہیں ہیں، مائیں اپنا رویہ دیکھیں 9 مہینے کیا کیا۔ اللہ اگر وہ 9 مہینے نعت پڑھتی رہے، تلاوت کرتی رہے، تو ہی بچہ سونے کا اندر۔ تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ماں کو 15 پارے حفظ تھے، اور وہ پڑھتی رہتی تھی، ریپیٹ کرتی رہتی تھی، میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ، اور وہ نہ بھی کہیں تو بے شک وہ سنتے تھے۔ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن پر ان کی تقریب شروع ہوئی، اور جو بھی سب پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ الف با پڑھاتے، اب الف بات تو بعد میں آتی کہنے کی، انہوں نے الحمد سے شروع کیا اور 15 پارے سنا دی۔ اس پر جب پوچھا گیا تب انہوں نے عقدہ کھولا کہ ہم تو ماں کے پیٹ میں سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ مائیں آج سوچ لیں کہ آپ 9 مہینے بچوں کو پیٹ میں رکھ کر کیا کرتی ہیں۔ اگر آپ دین سکھانا چاہتی ہیں اس 9 مہینے میں سکھائیے۔